یاد رکھو ہم نا اجتماعیت کے قائل ہو گئے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جہاں لوگ چل رہے ہیں وہ کریں۔ محبت ہوتی ہے نا جب، تو اجتماعیت کا انسان قائل نہیں ہوتا کہ جناب جس طرف دنیا چل رہی ہے اب ادھر ہی چل رہا ہے۔ 12 دن ہے ربیع الاول کے، کل ربیع الاول آ گئی ہے تو اب اس ایک دن میں آگے نبی پاک کی محبت کے ترانے بھی گا لیں گے، نعتیں بھی پڑھ لیں گے، کچھ دیر کے لیے اس کیفیت میں آ جائیں گے۔ غلط یہ بھی نہیں ہے، چلو اچھی بات ہے، لیکن محبت کا تقاضا یہ نہیں بنتا کہ صرف محرم کے 10 دنوں میں تذکرہ اہل بیت کرے، صرف ربیع الاول کے دن تذکرہ مصطفیٰ ہو، صرف یوم آزادی کے دن تذکرہ پاکستان ہو، صرف مدرس ڈے کے دن ماں کو یاد کیا جائے۔ یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت تو انسان کو ایک پل چین نہیں لینے دیتی۔ جب پورا مکہ خلاف تھا، کوئی آگے بڑھ کے مدد نہیں کرتا تھا، اس وقت ابوبکر صدیق کھڑے ہو جاتے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، صادق اور امین کہتے آپ کو سارے ہیں، لیکن دل سے کون مانتا یہ تو معراج کا واقعہ بتائے گا۔ جب سب آ کر کہتے تھے ابوبکر، وہ آپ کے نبی کہتے ہیں کہ میں رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر بلکہ آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ گیا، مانتے ہو؟ کہا کون کہتا ہے؟ کہا محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک ہی کہتے ہوں گے، محبت اسے کہتے ہیں۔ محبت انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ جس کو محبت ہوتی ہے نا وہ انتظار نہیں کرتا کہ ریٹائر ہو جاؤں تو تب سنت پہ عمل کروں گا، ذرا فارغ ہو جاؤں تو پھر سنت کو دیکھوں گا، ابھی تو مصروف ہوں۔ صحابہ ایسے کرتے تھے، غزوات ہو رہے ہیں، مصائب و آلام آ رہے ہیں، گھر میں ڈیتھ ہو رہی ہے اور منافقوں سے لڑا جا رہا ہے، کھانے کو کچھ نہیں، ہجرت ہو رہی ہے، اچھا یہ کام ذرا ہو جائے پھر نبی پاک سے محبت کر لیں گے۔ ایسا تھا؟ نہیں، وہ تو حضور کے حسن و جمال کا ذکر سب کے ساتھ ساتھ کرتے رہتے تھے۔ یہی معاملہ چل رہے تھے، ایک صحابی دوسرے سے کہتا نبی پاک کا چہرہ اقدس چمکتی ہوئی تلوار جیسا تھا، جیسے تلوار کو نیا نیا بنایا جائے تو چمک آتی نا اس میں۔ کہا کیا نبی پاک کے چہرے کی نورانیت کو، چہرے کی جاذبیت کو چمکتی ہوئی تلوار کہا جائے؟ دوسرے صحابی نے کہا نہیں نہیں نہیں، چمکتی تلوار جیسا نہیں، وہ تو 14ویں کے چاند جیسا ہے۔ یہ تذکرے جاری رہتے تھے۔ تو عشق سیکھنا ہے، حرہ کے ساحل میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، عشق دیکھنا ہے کربلا کے میدان میں دیکھو، عشق دیکھنا ہے احد کے میدان میں دیکھو۔ امیہ بن خلف بھاری پتھر سینے پہ رکھ کے کھڑا ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور عشق کی پکار کیا ہے؟ جو میرے نبی نے کہہ دیا میں ادھر ہی جاؤں گا، احد احد احد۔ پھر بدر کے دن امیہ بن خلف کو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام بنا لیا، قیدی کر لیا۔ حضرت بلال نے دیکھا، انصار کو بلایا اور مار کے اسی کو اپنے ہاتھوں سے جہنم حاصل کیا۔ اور احد میں کیسا عشق کا ایک نمونہ نظر آتا ہے، دیکھو، بلکہ غزوہ بدر میں پہلے دیکھو، حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صف میں کھڑے ہیں اور نبی پاک آئے، ہاتھ میں چھڑی تھی، چھڑی ہلکی سی لگائی، سواد ذرا صف کو سیدھا کر کے کھڑا ہو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ چھڑی کی نوک مجھے لگی ہے، میں قصاص لوں گا اس کا، میں ریٹرن لوں گا اس کا۔ نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے تم قصاص لے لو، کہہ کے اپنے شکم اتھر سے کپڑا ہٹا دیا، دوڑے دوڑے آئے، چومنے لگے اور لپٹ گئے۔ نبی پاک نے پوچھا سواد تجھے کس چیز نے یہ کرنے پر مجبور کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ جنگ کا ماحول ہے، بدر ہے، 313 ہیں، صبح کیا ہوتا ہے کس کو پتا ہے؟ میں نے کہا دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم کے ساتھ چمٹ جاؤں، تھوڑا مس کر لوں، جو حصہ چمٹے گا وہ تو جہنم کی آگ سے پاک ہو جائے گا نا۔ یہ عشق ہوتا ہے، دس از دا پیشن۔ احد واز دا ٹیسٹنگ گراؤنڈ، پتہ آپ کو احد واز دا ٹیسٹنگ گراؤنڈ، احد عشق کا امتحان تھا، آزمائش آ گئی ایک دم سے۔ صحابہ نے جب دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دانت مبارک کو پرابلم ہوگی تھوڑی، آپ سب ارد گرد آ گئے، حضرت ابو دجانہ لال پٹی پہن کر آئی، یہ موت کی پٹی کہا جاتا تھا اس کو، آ کے اوپر بالکل ہو گئے نبی پاک کے، اور ساری تلواریں تیر آ رہی اپنی کمر پہ لے رہے۔ حضرت طلحہ ہاتھ سے تلواروں کے وار روک رہے ہیں، ہاتھ چھل ہو گیا۔ نبی پاک نے فرمایا کسی نے زندہ شہید دیکھنا ہو طلحہ کو دیکھ لے۔ حضرت ابو طلحہ وہ پیچھے رکھ کے تیر اندازی کر رہے ہیں۔ عشق کی داستانیں بہت بڑی ہیں، تو یاد رکھے محترم سامعین کرام، یہ صحابہ کرام کی زندگی کو انسان پڑھتا ہے
تو حیران رہ جاتا کہ کس طریقے سے انہوں نے پیار دیا اور کس طریقے سے عشق کیا۔ عتبہ ایک صحابی تھے، سادے سے آدمی تھے، اتنی کوئی گفتگو ان کو کرنی آتی نہیں تھی، اتنا زیادہ فصیح اللسان نہیں تھے، لیکن بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ چہرے سے کچھ نکاہت لگ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ الٹے پاؤں پلٹے، سیدھا گئے بنو قریظہ کی طرف، یہودیوں کا قبیلہ ہے، جا کر کہنے لگے ہاں بھائی تمہیں کوئی جاب چاہیے، کوئی مزدور چاہیے؟ کہا ہاں میرا اپنا مزدور نہیں آیا، ڈول نکالنا ہے، کھجوروں کے باغ کو دینا ہے، ڈول بڑا گہرا جائے گا، پانی گہرا ہے، ایک ڈول پہ 1 کھجور دوں گا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب کھجوروں کی ڈھیری پڑی ہے، وہ 1 ڈول نکالتے، وہاں سے 1 ڈھیری نکال کے اپنی جھولی میں رکھ لیتے، 1 ڈول نکالتے ڈھیری میں رکھ لیتے، وہ بڑی ہوگی ڈھیری، بڑے ہی خوش بڑے ہی ہنستے ہنستے ڈھیری پڑ گئے، نبی پاک کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یاد رکھنا تحفے کی قیمت نہیں ہوتی، تحفے کا جذبہ ہوتا ہے، تحفے کا نا جذبہ ہوتا ہے کہ کس جذبے کے تحت دیا جا رہا ہے۔ کروڑوں کا تحفہ ہے لیکن مطلب بیچ میں چھپا ہوا ہے تو کیا فائدہ؟ یو سی گڈ ان سم تھنگ۔ ایک سائیکالوجسٹ نے بڑی پیاری بات کی ہے، کہتا ہے دا موسٹ ریئرسٹ اینڈ پیورسٹ فارم آف جنروسٹی از اٹینشن۔ سخاوت کی، فراخ دلی کی، فیاضی کی سب سے بڑی اور نایاب دلیل نہ توجہ ہے، کہ آپ کسی پہ توجہ دیں۔ آپ ڈاکٹر ہے توجہ دیں، آپ باپ ہے توجہ دیں، آپ کلاس روم میں ٹیچر ہے توجہ دیں، آپ ورکر ہیں کام پہ توجہ دیں۔ جب آپ توجہ دیتے ہیں نا سب سے پہلے assumptions ختم ہو جاتی ہے، جو آپ مفروضے لگا رہے تھے، یہ پتہ نہیں کیا سوچ رہا ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، یہ چیز ختم ہو جاتی ہے کیونکہ آپ نے توجہ دے کے دیکھ لیا ہوتا ہے۔ اور جب آپ توجہ دیتے ہیں آپ کو اگلے کی خاموشی کے اندر مطلب نظر آتے ہیں۔ وہ جو غصہ کر رہا ہے آپ کی توجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے غصہ ویسے نہیں کر رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ چل رہا ہے۔ توجہ دیں، اٹینشن میٹرز۔ یہ جو گھر میں اتنی آپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں توجہ کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ یہ جھولی بھر کے لیے کھجور لے کر آئے ہوں آپ کے لیے۔ نبی پاک نے فرمایا کیا وجہ تھی جو تم کھجور لے کر آئے ہو، کیا وجہ تھی اس کے پیچھے کہ تم نے کام کیا لے کر آئے؟ اب میں نے آپ سے کہا نا وہ اتنے فصیح اللسان نہیں تھے، اتنی وربوسٹی نہیں تھی، سادہ سے الفاظ تھے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ بس مجھے آپ سے پیار ہے، مجھے آپ سے پیار ہے، میں کھجور لے کر آیا ہوں۔ حضور نے بظاہر ڈائریکٹ کوئی خوشخبری نہیں سنائی، حضور نے فرمایا سن لے میرے صحابی، اگر تجھے مجھ سے پیار ہے تو آزمائشوں کے لیے تیار ہو جا، مصائب کے لیے تیار ہو جا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا جو نبی پاک سے سچا عشق کرے اسے آزمائشیں نہ آئیں۔ تو جناب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آج بہت زبردست دن ہے، 12 ربیع الاول کی رات ہے، اور 12 ربیع الاول کی رات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آج کے دن کسی نے مجھ سے کل پوچھا جی کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ میں نے کہا آج کے دن تو خوشی منانی چاہیے۔ خوشی بھی رب تعالیٰ کی شریعت کے مطابق منائیں۔ کئی جگہوں پہ اجتماعات ہوں گے، وہاں پہ اجتماعات میں شریک ہو۔ اجتماع میں کیا کیا جاتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ نعت پڑھی جاتی ہے نبی پاک کی، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ نبی پاک کی سیرت کا بیان ہوتا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ پھر آخر میں درود و سلام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ کھا لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ پھر صبح بہارا، یہ وہ وقت ہے جب نبی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی، عین وہ وقت ہے۔ اس وقت کے اندر لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو نزول ہوا۔ رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جب رب کی رحمت ہو، فضل ہو تو خوشیاں مناؤ۔ تو رحمت للعالمین سے بڑھ کر کوئی رحمت نہیں ہے۔ اور پھر کل کئی جگہوں پہ جلوس میلاد نکالے جائیں گے، لوگ عزت کے ساتھ ادب کے ساتھ جائیں گے۔ جہاں غیر شرعی کام ہوتا ہے وہ غیر شرعی ہے، یاد رکھیے۔ پہاڑیاں بناتے ہیں لوگ، پہاڑی بنانا غلط نہیں ہے، لیکن پہاڑی کا رنگ بہت بدل چکا ہے، وہ کام بڑا خراب ہو چکا ہوا ہے۔ شاید ہی کوئی جگہ ہو، کئی شہروں میں تو میں گیا ہوں بیان کرنے، وہاں ڈی سی صاحب کی باقاعدہ انسٹرکشن لکھی ہوئی ہے، پولیس والوں کی طرف سے نا لکھ کے لگایا گیا کہ پہاڑیوں پہ جلوس میں کوئی گانا، فلمی گانا، کوئی ڈانس وغیرہ نہیں ہوگا۔ اٹس اے گڈ اسٹیپ۔ لیکن یہ گھر میں موجود باپ، اسکول میں موجود استاد اور مسجد میں موجود امام، ہم تینوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز کو ختم کریں جو معاشرے میں چیزیں آ جاتی ہیں۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں نا، اس کو دل پہ لکھ لینا، یہ آخری بات ہے آج کی، دل پہ لکھ کے اٹھنا۔ یہ جو کہتے ہو نا نوجوان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، جنریشن زی ختم ہو گئی، اور معاشرے میں اتنی برائیاں کیسے آ گئیں، پہلے تو نہیں تھیں، یہ سنو۔ One generation it tolerates the sin
ایک نسل ہوتی ہے جو گناہ کو دیکھتی ہے، بولتی نہیں، چپ رہتی ہے، ٹالریٹ دا سن. سیکنڈ جنریشن اٹ سیلیبریٹس دا سن. اس سے اگلی نسل آتی ہے، اب وہ اس گناہ کو ہنس ہنس کے کرتی ہے، خوش ہو کے کرتی ہے، اڑ اڑ کے، اکڑ اکڑ کے کرتی ہے. اینڈ تھرڈ جنریشن they don't even know that this is sin. اور اس سے اگلی جنریشن نسل آتی ہے، اس سے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کام گناہ ہے، کیونکہ وہ اتنا عادی بن چکا ہوتا ہے.